अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। आज एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप सुन के खुश हो जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वीज़े के लिहाज से ही है। यूके का वर्क परमिट वीज़ा, सीजनल वर्क परमिट वीज़ा, और जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप भी सोचेंगे कि एकदम से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी बिल्कुल, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आध ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आप बआसानी उसको पूरा कर सकेंगे। ये सीजनल वर्क परमिट है। 6 माह से लेके 12 माह तक का ये वर्क परमिट है। इसके लिए ना तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, ना ही किसी टेस्ट की ज़रूरत है, ना ही किसी बड़े बैंक बैलेंस की ज़रूरत है। आज तक जितनी भी वीडियो बनी हैं यूके के वर्क परमिट के हवाले से, उसमें काफ़ी सारी डिमांड होती थी कि जी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतने बैंड चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा सीजनल वर्क परमिट है जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, बल्कि 3 चीज़ें चाहिए। अगर आप चाहें तो एक स्क्रिप्ट कर सकते हैं एक चीज़ को। वो कौन सी चीज़ है मैं आगे चल के बताता हूँ। नॉर्मली 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और ये वीज़ा आपने लेना कैसे है? अच्छा देखें, वीज़ा लेना एक और चीज़ होती है, वीज़ा एक और चीज़ है, जॉब लेटर एक और चीज़ है। जब तक आपके पास जॉब लेटर नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं ये सवाल करते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं है। जॉब लेटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है। एक तो जॉब लेटर होना चाहिए, उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आपको पूरा उतरना चाहिए। यानी कि आज तक जितने भी वर्क परमिट आए हैं यूके के, उसके ऊपर आपको इंग्लिश चाहिए, 5 बैंड चाहिए, 4 बैंड चाहिए, एलएस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होती तो आपको वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेशक आपके पास जॉब लेटर भी है, आपको रिस्पांस भी किसी ने किया होगा, तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा वीज़ा है कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब पहले इसकी जो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको चाहिए वो मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब लेटर कैसे लेना है और वीज़ा फिर आपको कैसे मिलना है। 3 चीज़ें, एक तो आपका पासपोर्ट जिसके ऊपर आपने ट्रैवल करना है, वो आपको लाजमी चाहिए। एक आपको चाहिए रिस्पॉन्स लेटर, जॉब लेटर जिसको कहा जाता है कि आपको फलां जगह से जॉब ऑफ़र हुई है, एक तो वो चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए इतनी बैंक स्टेटमेंट कि एक मंथ जो है, क्योंकि जाते ही अगर आप जॉब पे जाते हैं तो जाते ही आपको सैलरी नहीं मिलती, ये तो हर एक को पता है। आप जब तक एक मंथ पूरा काम नहीं कर लेते तो आपको सैलरी नहीं मिलती। तो वो मंथ गुजारने के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आप एक मंथ जो है उसका गुजारा कर सकें। ये 3 चीज़ें, ओनली 3 चीज़ ये आपको चाहिए। एक चीज़ कौन सी आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं? बैंक बैलेंस वाली। वो कैसे? जिससे आप रिस्पांस लेते हैं या आपको जो रिस्पांस देता है बंदा, अगर उससे आप बात कर लेते हैं, अकोमोडेशन जो है वो देंगे आपको। अकोमोडेशन की आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिटी हैं, सिटी से बाहर हैं। ये भी बताता हूँ मैं कौन कौन से काम हैं। हमेशा ये वाले काम जो होते हैं आउट ऑफ सिटी होते हैं, और ये जो आपको कंपनी रिस्पॉन्स करती है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि आपको अकोमोडेशन भी दे।
اور یہ ذمہ داری اس کی فوڈ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اپنے اس رسپانسر سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس فنڈ نہیں ہے، میں بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتا، اتنی ریکوائرمنٹ ہے 1 منتھ کی، تو وہ آپ کو فوڈ کی اگر حامی بھر لیتا ہے کہ اوکے 1 منتھ جو ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، یا آپ کو وہ پیسے دے گا یا جو بھی ہے. بے شک وہ ایڈوانس بھی دے سکتا ہے آپ کو. آپ اس طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ مجھے 1 ویک کا یا 2 ویک کا ایڈوانس دے دیا جائے. اب وہ ایگری ہوتا ہے اس بات کے اوپر یا نہیں ہوتا، یہ آپ کا کام ہے اس کو منانا. اگر تو وہ مانتا ہے تو پھر وہ لکھ کے دے گا آپ کے ایگریمنٹ میں، جس کی وجہ سے جب آپ ویزا اپلائی کریں گے رسپانس آنے کے بعد تو وہ آپ کو یہ ریکوائرمنٹ بینک والی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اونلی 2 چیزیں: ایک رسپانس لیٹر جو آپ کو وہ بھیجے گا، دوسرا آپ کا پاسپورٹ، تیسرا آپ فیس جو ہے اس کا بندوبست کریں گے، جو کہ 295 پاؤنڈ اس کی فیس ہوگی. مطلب 300 پاؤنڈ کر لیں آپ. نارملی 295 اس کی فیس ہے. وہ آپ نے فیس پے کرنی ہے اور اپنی ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب آپ اپنے اس رسپانسر سے یہ بھی کہیں جی مجھے ٹکٹ کا بندوبست کر دو. آپ چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. بندہ بڑا بیکورڈ سا لگتا ہے کہ یار آپ ٹکٹ بھی دے دو یا میری ویزا فیس دے دو، تو عجیب سا لگتا ہے. بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ کرنے کو کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی کلیئر، اور آپ کو سمجھ لگ گئی کہ رسپانس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. جب وہ رسپانس آپ کو بھیجے گا تو 3 ویک کا ٹائم ہے. 3 ویک کے اندر اندر آپ کو ویزا لگ جائے گا. اس کی جو ایک اور اس کی شرطیں 2-3 ہیں، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. شرط یہ ہے اس کی کہ 3 ویک کے اندر اندر آپ کو ویزا لگ جائے گا. فرض کر لیں کہ اس نے کہا جی آپ نے نیکسٹ منتھ فلاں ڈیٹ کو اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے، تو سٹارٹ کرنے سے 2 ویکس پہلے آپ جا سکتے ہیں. اس سے پہلے زیادہ، مطلب 4 ویک پہلے، 5 ویک پہلے، 3 ویک پہلے آپ یو کے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ آپ کو ڈیل نہیں کرے گا. 2 ویک کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوگا کہ 2 ویک اگر پہلے آپ چلے جاتے ہیں اس کی ڈیٹ دیے ہوئے، اگر وہ فرض کریں کہ آپ کو منتھ کا اینڈ کہتا ہے تو آپ 2 ویک پہلے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا. اگر آپ 4 ویک پہلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایک تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ویزا لگنے کے بعد کی بات ہے یہ. اچھا جی، اس کے بعد یہ جو ویزا ہے سیزنل ویزا، اس کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے. ہاں، اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس مالک کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، وہ آپ کو فار ایور کا جو ہے ورک پرمٹ دے دیتا ہے، تو پھر آپ کو اپنی ہوم کنٹری واپس آنا پڑے گا. دوبارہ ویزا جو ہے وہ سٹیمپ کروانا پڑے گا، پھر آپ جائیں گے بیک یو کے. ادروائز آپ کو وہ ویزا جو ہے وہ فار ایور کے لیے نہیں مل سکتا جب تک آپ کا جو وہ مالک ہے وہ آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈ نہ ہو. اگر ہو جاتا ہے تو وہ میں نے بتایا کہ اس طریقے سے پھر آپ کو فار ایور کا جو ویزا ہے ملے گا تو واپس یو کے آ کر ہی، لیکن سٹیمپ جو ہے آپ کو ہوم کنٹری میں کرانا پڑے گا. نمبر 3، اس کے اندر آپ سٹارٹ میں جو سیزنل ورک پرمٹ ہے اس میں آپ اپنی فیملی کو نہیں لے کے جا سکتے، الاؤ نہیں ہے. کیونکہ ایک سیزنل ورک پرمٹ ہے، 6 منتھس ٹو 12 منتھ کا یہ ورک پرمٹ ہے، اور اس لیے وہ گورنمنٹ آپ کو الاؤ نہیں کرتی.
اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جانا. ہاں اگر تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، آپ کو فار ایور کے لیے وہ رکھ دیا جاتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو پھر آپ اپنی فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن وہ آگے چل کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اکوموڈیشن کا پرابلمز، یہ پرابلم وہ پرابلم. چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ورک ویزے کے اوپر آپ گورنمنٹ سے فنڈ اپلائی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی میری سیلری کم ہے اور مجھے فنڈز دیا جائے. آپ کو فنڈ نہیں دیا جائے گا. کیوں کہ اکوموڈیشن آپ کو جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے آپ کا کمپنی والا، کھانا صرف آپ کے ذمہ ہے، سیلری وہ آپ کو دے رہا ہے. اس لیے آپ فنڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں جی جاب کی طرف کہ آپ نے یہ جاب حاصل کیسے کرنی ہے. ڈسکرپشن کے اندر میں نے بہت ساری ایسی ویب سائٹیں دے دی ہیں جو کہ سیزنل ورک اسپانسر کرتی ہیں. آپ نے وہاں پہ اپلیکیشن لکھنی ہے آن لائن، وہاں سے آپ کو لیٹر ملتا ہے. تو آگے جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں یہ اس کے بعد جا کے پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کرنی ہے. تو اس طرح جو ہے آپ کو یو کے کا ورک پرمٹ مل سکتا ہے. آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.